السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین. محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 262 263 264 یعنی 260 پر 1 260 پر 260 پر 2 260 پر 3 اور 260 پر 4 یعنی 262 263 264 یہ 3 آیات سورۃ البقرہ سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس کی تفسیر اور جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے اوپر کتنا اجر و ثواب ہے، کس قدر اجر و ثواب ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ میں بتلایا. ایک بات سب سے پہلے یاد رکھیے کہ صدقہ و خیرات یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے. زکوٰۃ تو دینا ہی ہے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا حقدار ہے تو زکوٰۃ دینا ہی ہے. جس کو اگر زکوٰۃ کا نصاب کے حساب سے اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ تو دینا ہی ہے. لیکن قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے مال میں حق ہے. کن کے لیے؟ جو مانگتا ہے ان کے لیے بھی، اور جو سماج و معاشرے میں محروم لوگ ہیں، جو محروم وہ لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان کا بھی حق ہے. تو یہ ضروری ہے، یہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں اگر کوئی مجبور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یا ہمارے دروازے پر اگر کوئی فقیر آتا ہے تو ہمارے مال میں ان کا بھی حصہ ہے. ہم ہر روز جو کماتے ہیں، جو ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، اس میں سے جتنا ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. ہمارے سماج و معاشرے میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، ان کو بھی اپنے استطاعت کے مطابق دینا چاہیے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جو کچھ مال ہم نے دے رکھا ہے اس میں حق بھی ہے اور اس کے اوپر بے شمار اور بے پایا اجر و ثواب بھی ہے. 1 سے لے کر کے 10 گنا تک، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، اور 700 گنا سے لے کر کے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوائنٹ اور بتلایا ہے. کیونکہ ہم جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اکثر جو ہمارا انٹینشن ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس پر ہم کو اجر و ثواب ملے، دنیا میں بھی خیر و برکت ملے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے شمار اجر و ثواب ہم کو دے. یہ ہمارا انٹینشن ہوتا ہے، ہمارا ارادہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور کل ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ کے راستے میں کیا مطلب؟ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے. مساجد اور مدارس بھی ہے، وہاں کے غریب اور یتیم طلبہ بھی ہیں، ہمارے سماج و معاشرے میں مسکین لوگ، اور جو ہمارے دروازے پر مانگنے آتے ہیں فقیر لوگ، ان تمام کو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے مطلب یہ ہے. اللہ نے تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں. اب کیا ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں ایک غریب آدمی جس کے آمدنی کے ذرائع کم ہے، اب ہم اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اب خرچ کر رہے ہیں تو ایک احسان والی بات اس کے سامنے ہے.
یا کوئی ایسی بات جس سے اس آدمی کو تکلیف پہنچ جائے، دل میں ایک بات ہو جائے. یہ آج کل تو ذرا کم دکھتا ہے، لیکن دکھتا ہے آج کے وقت میں بھی، اور یہ پہلے بہت زیادہ دکھتا تھا. کیونکہ پہلے لوگ ذرا فری ہوتے تھے، ان کو اللہ نے مال دولت دے رکھا تھا، ذرا قیمت بھی جو ہے لوگ سامانوں کی کم ہوتی تھی، تو لوگ جو ہے اپنے ہمسائے میں جو لوگ غریب ہوتے تھے، مسکین ہوتے تھے، ان کو دیتے رہتے تھے. آج بھی دیتے ہیں، اور آج بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ اگر کسی کو دیتے تو اس پر احسان بھی رہتا ہے، اور اس احسان کا بدلہ اس سے چکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، بول کر کے بھی اور ایکٹیویٹی سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دینے کے بعد بھول جانا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہا نیکی کر دریا میں ڈال. کیا مطلب اس کا؟ نیکی کر دریا میں ڈال. جو کر لیا اس کو بھول جانا، یاد نہیں رکھنا کہ ان کے ضرورت کے وقت میں ہم ان کا سپورٹ کیا تھا، یاد نہیں رکھنا ان کو فلاں ٹائم میں ضرورت تھی ہم نے ان کو دیا تھا، یاد نہیں رکھنا. نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. دینے کے بعد احسان بھی نہیں جتلانا اور کوئی تکلیف والی بات بھی ان کو نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر دینے کے بعد جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے ہیں اور کوئی تکلیف دہ بات بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے لیے اجر و ثواب ہے ان کے رب کے نزدیک، یعنی ان کا جو بدلہ ہے، ان کا جو صلہ ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے، دوسری جگہ سے نہیں ملنے والا ہے، دوسری جگہ سے نہیں ملنے والا. اب کیا ہے کہ ہم کسی کے اوپر ہم کوئی خرچ کر رہے ہیں، کسی کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا ریٹرن ہم کو ملے. ہم جب بھی اس کو بلائیں میرے گھر پہ آ جائے، ہم جب بھی اس کو کہیں وہ آ کر کے میری جی حضوری کرتا رہے. اگر جی حضوری نہیں کر پایا اس کو بول دیا، یہ بدلہ ریٹرن نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک ہے، رب کے علاوہ کسی کے ذمہ اس کا اجر و ثواب نہیں ہے. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے ہیں، تکلیف دہ بات نہیں کرتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. کوئی خوف نہیں ہوا کیا مطلب؟ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دیا، اور موت دینے کے بعد جو اگلی زندگی ہے قیامت کی یا قبر کی، جو انتہائی ہولناک ہے، جس میں بڑا ہی پریشان کن مسئلہ آنے والا ہے، اس کا ان کو خوف نہیں ہوگا. کیوں خوف نہیں ہوگا؟ کیونکہ فرشتے ان کے سپورٹ میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا رہے گا. اور آگے اللہ نے مزید فرمایا وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور دنیا کا بھی غم نہیں ہوگا. دنیا میں بال بچے چھوٹ گئے، یا دنیا کے مال و اسباب چھوٹ گئے، یا اور دنیا ملنا چاہیے، ان چیزوں کا غم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آگے ان کو بہت بڑی نعمت مل رہی ہے. سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے مزید کہا قول معروف و مغفرۃ، کسی کو اچھی بات کہہ دینا یا کسی کو دعا دے دینا. آئے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و بھلائی سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اچھائی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی رکاوٹوں کو ختم کر دے. یہ دعا دے دینا یا اچھی بات کہہ دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور کسی کی غلطی کو، اس کے ظلم کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو دینے کے بعد لوگ کسی کو تکلیف پہنچائیں، اس سے بہتر ہے. مطلب کیا ہے کہنے کا؟ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ صدقہ نہیں کرنا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن احسان نہیں جتلانا ہے، اپنی بڑائی اس کے سامنے نہیں مارنا ہے، اس کو بول کر کے کچھ تکلیف نہیں پہنچانا ہے. سپورٹ کر دیا بس ہو گیا، خلاص تم پر بھول جانا، یہ بتلانا اصل مقصود ہے. اور یہاں پر یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اچھی بول رہنی چاہیے ضرور. کوئی بھی ملا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اس کو اچھی بات کہنا، اس کو نیکی کی طرف بلانا، یہ قول معروف کا مطلب ہے. اللہ نے فرمایا قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کہہ دینا یا کسی کی غلطی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو دینے کے بعد جو لیا ہے اس کو تکلیف پہنچایا ہے، اس سے بہتر، اس صدقے سے بہتر ہے. اور آگے فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. حالانکہ اس کا اجر و ثواب اور ریٹرننگ اللہ ہی دے گا، لیکن اللہ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. اللہ غنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حلیم، اور اللہ بردبار بھی ہے. کوئی کتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کر لے، اگر وہ ایک بار جھک جائے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا.
اگر وہ نہیں بھی جھکے گا تو دنیا کے اندر جو کچھ اس کو دینا ہے، جو اس کا مقدر اللہ اس کو دے گا. یہی ہے حلیم. اللہ بردبار ہے، اللہ حلیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بھی تکلیف پہنچا دے انسان، اللہ کو اس سے بڑھ کر کے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ اس کو کھلا رہا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے جھکنے لگے. اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے باوجود اللہ اس کو اگر ایک بار اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. واللہ غنی حلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز بھی ہے اور بردبار بھی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور یہ سب بہت ہی غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں. یہ سب بہت ہی غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والوں کی شرط لگائی، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل کریں گے نا اس کے لیے ایمان ضروری ہے. اور ایمان کیسا ضروری ہے؟ ہمارے سماج و معاشرے میں جو لوگوں کا جو ایمان ہے، ہم لوگوں کا جو ایمان ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بس ہو گیا خلاص، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کریں گے اپنے من کی. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کریں گے اپنے مسلک کے حساب سے. یہ ایمان نہیں. ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یاد رکھیے گا، رسول کی رسالت میں بھی اگر کسی نے کسی کو شریک ٹھہرایا، وہ شرک پھر رسالہ ہے. رسالت میں شرک کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اللہ کے راستے میں جو کچھ دیتے ہو تم، جو تمہارے صدقات ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اس کو برباد مت کرو احسان جتلا کر کے یا لوگوں کو تکلیف دے کر کے. یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایسا صدقہ و خیرات جس کو کرنے کے بعد احسان جتلایا جائے یا جس کو دے رہے ہیں اس کو تکلیف پہنچایا جائے، اس کی بڑی وعید بیان فرمائی ہے. اور اس میں سے ایک وعید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 106، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، 3 قسم کے آدمی ہیں، 3 ایسے اشخاص ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور ان کو ان کے گناہوں سے بھی نہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بیان کرنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ آدمی المسبل ازارہ، جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اس کو گناہ کو معاف بھی نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک. اور دوسرا المنان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دیا اور احسان جتا رہا ہے. بیچارہ غریب آدمی تھا، اس کو ضرورت مند تھی، محسوس کیا یا اس نے مانگا یا جو بھی ہوا، کبھی کبھی محسوس بھی کرتا ہے اور محسوس کرنا چاہیے، محسوس کیا اور اس کی ضرورت کو پورا کیا، یا اس نے مانگا اور اس کی ضرورت کو پورا کیا اور بعد میں اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تم کو ہم دیے تھے جی، ہمارے ہی جیسے تمہارا چلا، یا کسی کے سامنے بول رہے ہیں ہم دیتے ہیں اس کو ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز ہے تکلیف پہنچانا یا ایذا دینا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرا آدمی ہے جس سے اللہ سخت غصہ ہوگا، جس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، جس سے بات بھی نہیں کرے گا، جس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور جس کے لیے دردناک عذاب، اس میں سے ایک آدمی یہ ہے جو دے کر کے پھر اس کا احسان جتلائے یا اس کو تکلیف پہنچائے، المنان. اور تیسرا جو ہے المنفق سلعته بالحلف الكاذب. دکان ہے، دکان میں سامان بیچ رہا ہے، قسم کھا کے بیچ رہا ہے. آیا ایک آدمی، بھیا کتنے میں سامان ہے؟ تو 15 روپے میں. ایک کام کرو 10 روپے میں دے دو. نہیں، اللہ کی قسم، یہ جو ہے ہمارا خرید ہی جو ہے پڑ رہا ہے 12 روپیہ، ہمارا خرید ہی پڑ رہا ہے 14 روپیہ. اب اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے یہ بات کی بات ہے. اس نے قسم کھا کر کے سودا بیچا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ قسم کھا کر کے سودا بیچا اس نے. ایسے لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جس میں ایک وہی آدمی ہے. اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو دے کر کے احسان نہ جتلاؤ اور تکلیف مت دو، اور ایسا کر کر کے اپنے صدقات کو برباد مت کرو.
برباد مت کرو، کیونکہ اس کے اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر کے یا تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو، اس آدمی کی طرح سے ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم نے اتنا ڈونیٹ کر دیا، اور باضابطہ اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہوتا ہے، اور لوگ اناؤنسمنٹ کراتے بھی ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں، ہاں فلاں بابو نے مسجد کے اتنا کام کے لیے 3 لاکھ روپیہ دیا ہے، اناؤنسمنٹ کراتے بھی ہیں۔ یہ ہمارے سماج و معاشرے کا حساب کتاب ہے۔ کہا کہ اس آدمی کی طرح سے نہیں کرنا جو آدمی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید نہیں رہتی ہے، اصل شہرت مقصود ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صاحب بڑے دھانی ہیں، بڑا فلاں صاحب جو ہے اتنا خرچ کر دیا، شہرت ہو لوگوں میں، لوگ جو ہے اس کا شکریہ ادا کریں، یہ سوچ کر کے خرچ کرتا ہے۔ اسے کیا پتہ چلا کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کرنا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا یا احسان جتلانا، یہ دونوں سیم ہیں، دونوں سیم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں اجر و ثواب ختم، دونوں میں اجر و ثواب ختم۔ اس لیے جو کچھ بھی ضرورت اگر کسی کی پوری کرتے ہیں کبھی بھی احسان نہیں جتلانا، وگرنہ جو اجر و ثواب آخرت میں ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کی طرف سے مت ہو جانا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، اس کو دنیا میں ہی شہرت چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بیان کی، بہت مختصر مثال ہے، اللہ نے بیان کی۔ اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا جو آدمی اللہ کے راستے میں کسی کی ضرورت کو پورا کیا یا کسی مسجد مدرسے کی ضرورت کو پورا کیا اور احسان جتلا دیا یا تکلیف پہنچا دیا، ان دونوں کی مثال ایک پتھر کی ہے، پتھر، اور پتھر بالکل چکنا پتھر ہے، ایسے بالکل اتھلا ہوا پتھر ہے، چکنا پتھر ہے جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال پتھر کی مثال ہے، نرم اور چکنے پتھر کی مثال ہے جس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جب اس پر زور کی بارش پڑے گی مٹی باقی رہے گا؟ مٹی باقی نہیں رہے گا، وہاں دھل جائے گا۔ ویسے ہی اگر ہم نے صدقہ و خیرات کیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، یا کسی کی ضرورت کو پوری کیا اور اس پر احسان جتلا دیا، یا اس کو تکلیف پہنچا دیا، یا اپنے سامنے اس کو حقیر سمجھا، اے تیری ضرورت تو مجھ سے پوری ہوتی ہے، حقیر سمجھا، تکلیف پہنچا دیا یا احسان جتلا دیا، دونوں صورتوں میں جو کچھ بھی اجر و ثواب ہوگا وہاں سے دھل جائے گا اور خالی پتھر باقی رہ جائے گا جس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید واضح کر دیا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ عمل کیا ہے اس کا وہ بدلہ نہیں پا سکیں گے، اس کا جو ثواب وہ نہیں پا سکیں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور انکار کرنے والے، کفر کرنے والے قوم کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سامعین کرام، آگے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بہت ہی عمدہ ترین باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔